لسبیلا ہیلی کاپٹر سانے کے شہداء کی قربانیوں کی توہین و مذاق اڑانا ناقابل برداشت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں شہداء کا تمسخر اڑانے والوں کا شدت سے احتساب ضروری ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کو ہتھیار بنا کر نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ خود پسند سیاسی بیانیے کو مسترد ہونا چاہیے۔ سانحہ کی شہدے کے بارے میں انہیں مذموم سوشل میڈیا مہم کی لواحقین اور پاک فوج پوری قوم کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر سانحہ پر چلنے والی مذموم سوشل میڈیا مہم کی ہر سطح پر مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا، شہداء کا تمسخر اڑانے والوں کا شدت سے احتساب ضروری ہے۔ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے اور انہیں برا بھلا کہنے کی سوشل میڈیا پر صرف شرمناک نہیں بلکہ خوفناک مہم چلائی گئی۔ ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا، متکبر اور منافقانہ سیاسی نظریے کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ کم سن ذہنوں میں زہر گھول کر بد تہذیبی کو ترویج دیتا ہے۔ آخر ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ منفی مہم پر شہداء کی لواحقین، پاک فوج اور عوام کی جانب سے بھی غم و غصے کا اظہار سامنے آیا۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد توہین آمیز مہم چلانے والے کچھ کردار سامنے بھی آئے جو اپنے کیے پر شرمندہ دکھائی دیے۔ جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں تھا اور میں نے اس کی تصدیق بھی بالکل نہیں کی۔ یہ جو غلطی میرے بیٹے سے ہوئی ہے اس کو میں فون کرتا ہوں اور آئندہ اس کو کہوں گا کہ کبھی بھی یہ ایسی غلطی نہ کرے۔ شہداء کی فیملیز اور پاک فوج نے بھی اس بارے میں کہا کہ کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے تکلیف دہ مہم چلائی گئی۔ یہ بے حس رویے ناقابل قبول اور شدید قابل مذمت ہے۔ بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی مہم چلانے والوں کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارہ ان ایکشن۔ واقعے سے متعلق مذموم پروپیگنڈے کے معاملے پر FIA سائبر کرائم سرکل نے 4 رکنی GIT تشکیل دے دی ہے۔ خصوصی کمیٹی منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کی شناخت کے بعد مقدمات کا اندراج بھی کرے گی۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر FIA وقار الدین سید بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ اسلام آباد سے نیوز کے نمائندے محمد اویس آگاہ کریں گے۔ جی اویس۔ جی بالکل، پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کریش پر سوشل میڈیا پر جو ایک کمپین شروع کی گئی تھی، اس حوالے سے آج FIA کی جانب سے 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA جو ہے سائبر کرائم ایک سرکل کے تحت یہ خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر FIA وقار الدین سید شامل ہیں۔ جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پر کمپین شروع کی گئی تھی، ان افراد کی کمیٹی شناخت کرے گی۔ اس کے بعد تعین کیا جائے گا اور ان پر مقدمات درج کیے جائیں گے، ان کو حراست میں لیا جائے گا۔ اب تک جو سوشل میڈیا خاص کر فیس بک اور ٹویٹر پر جو منفی جو کمپین چلائی گئی تھی پاک فوج کے خلاف، اس حوالے سے یہ تحقیقات کی جائیں گی اور FIA کی 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر کے ایک جامع رپورٹ۔ بہت شکریہ اویس۔ کوئی بھی ہمارے اداروں یا پھر پاکستان کی سالمیت پر گندی نگاہ ڈالے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ نے کہا، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ کوئی محب وطن اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ کسی نے بھی ہمارے ملک یا افواج پاکستان کی جانب دیکھا تو ہم اپنے ملک اور افواج کے لیے جانیں قربان کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم اپنے ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ہماری جانیں بھی پاک فوج پر قربان ہے۔ بلوچستان کی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر انگلی اٹھائے یا ہمارے پاکستان کی سالمیت کی طرف گندی نظر ڈالے۔ سازشیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، جہاں بات آ جائے ملک کی سالمیت کی، ملک کے استحکام کی، وہاں ہماری زبانیں کٹ جانی چاہیے۔ کوئی میلی آنکھ سے بھی ہمیں دیکھے گا، ہمارے ملک کو دیکھے گا یا ہماری فوج کی جانب دیکھے گا، اگر وہ جانوں کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہماری بھی جانیں ہماری پاک فوج پر قربان۔ چیف منسٹر کہتے ہیں میری جان بھی چلی جائے تو ہم ان ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ بلوچستان کی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ PTI کی ایک طرف امریکی سفیر سے ملاقاتیں اور تحفے میں گاڑیوں کی وصولی تو دوسری طرف تنقید کی بھی بوچھاڑ۔ تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے تنقیدی توپوں کا رخ امریکی سفیر کی جانب موڑ دیا۔ امریکی سفیر کے تورخم بارڈر کا دورہ کرنے کی تصاویر ٹویٹ کی۔ امریکی سفیر اور اس کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں۔ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور قدم رنجہ ہونے کو سرخ قالین بھی۔ ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ کیا ہم غلام ہیں؟
شیری مزاری شاید بھول گئیں کہ چند روز قبل پی ٹی آئی کی حکومت والے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی۔ خودداری کی دعوے دار پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے امریکی سفیر سے امدادی گاڑیاں بھی وصول کیں۔ عمران خان توشہ خانہ سے کچھ تحائف مفت بھی لے گئے۔ الیکشن کمیشن میں دائر ریفرنس میں انکشاف ہوا۔ ریفرنس کے مطابق عمران خان نے 8 لاکھ روپے کے مفت تحائف اپنے پاس رکھے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے ریفرنس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان اکثر تحائف ادائیگی کے بغیر ہی اپنے گھر لے گئے، جبکہ توشہ خانہ کے قواعد کے تحت ان کی قیمت ادا کی جانا چاہیے تھی۔ حکومتی اتحادی جماعتوں نے عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر رکھا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کی درخواست پر عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں 18 اگست کو طلب کر رکھا ہے۔ تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ نون لیگ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہی نہیں ہوا، بتایا جائے پیسہ کہاں سے آیا۔ فواد چودھری نے سوال اٹھا دیا۔ نیوز کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی رہنما نے سانحہ مال ٹاؤن پر انکوائری ری اوپن کرانے کا اندیا دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ الیکشن کمیشن اس وقت پی ڈی ایم کی سبسیڈری بن گیا ہے۔ ٹوٹل 13 اکاؤنٹس ہیں، کل 2 کروڑ روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ بڑا چڑھا کے اس رقم کو اربوں روپے بتایا جا رہا ہے۔ 25 مئی کے واقعے پر ہم نے ایک مشترکہ تفتیشی ٹیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو ایک اکاؤنٹ جو کھلا جس میں سارے انٹرنیشنل فنڈنگز آئیں، 13 اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل 2 کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا ہے۔ درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں۔ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹنگ جو ہے وہ کریٹ کیے جائے۔ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، حمزہ شہباز، احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں، وہ نامزد ہیں۔ ان تمام لوگوں کو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں طلب کرے گی۔ الیکشن کمیشن یہ تک سبسیڈری بن گیا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی۔ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے، بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان مجرم ثابت ہوئے، حساب دینا ہوگا، جیل بھی جانا ہوگا۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ فواد چودھری کی باتوں سے لگتا ہے عمران قانون سے بالا تر ہے۔ فواد چودھری کو زیادہ قانون کی سمجھ نہیں۔ انہیں بتا دوں کہ عمران خان پر آرٹیکل 62 اور 63 لگے گا۔ جوابی پریس کانفرنس میں طلال چودھری نے کہا، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی نے یو ایس ایڈ سے ایمبولینس لی، بھارت امریکہ سے پیسے لینے والوں کو سزا نہ ملنی تو پھر سوالات اٹھیں گے۔ عمران خان نے جسے ڈاکو کہا اسے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنایا۔ جو شخص چودھری شجاعت حسین کا نہ بن سکا وہ عمران خان کا کیا بنے گا؟ عمران خان کا 62-63 کا فٹ کیس ہے۔ 62-63 صرف نہیں لگے گی، پیسے بھی برآمد ہوں گے اور خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ میں پریس کانفرنس سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کی، وہ ایسا محسوس کروا رہے تھے کہ پاکستان میں عمران خان سب سے بڑا ہے، قانون چھوٹا ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی آپ کو قانون زیادہ آتا نہیں ہے۔ تم نے پنجاب میں خادم اعلیٰ کی بجائے ڈاکوئے اعلیٰ لگا دیا ہے۔ یہ پرویز لائی جو چودھری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا وہ تمہارا ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جو کھیل کھیلا گیا پاکستان کے شہداء کے خلاف وہ قابل مذمت نہیں۔ صرف پاکستان کے اندر عمران خان ایسٹ انڈیا کمپنی کی سٹوری دوبارہ نہیں دہرانے دیں گے۔ انتخابات کی ڈیٹ پی ڈی ایم دے گی اور پی ڈی ایم کی حکومت دے گی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ زمینی طاقتیں 15 حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں، آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ حکومت نے اب تک کی ساری آئینی ترامیم ملک کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے کی ہیں۔ قرضے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں۔ شیخ رشید نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خزانہ ایک ہفتے ٹیکس لگاتے ہیں، دوسرے ہفتے اٹھا لیتے ہیں۔ حکمرانوں کا سارا زور سیلاب کی فوٹو کھنچوانے پر ہے اور گورنر اسٹیٹ بینک مقرر کرنے کے لیے وقت نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور شیخ رشید کو بنارسی ٹھگ قرار دے دیا۔ کہا عالمی بنارسی ٹھگ غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر سلیٹے پر کڑے گئے ہیں۔ اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے۔ فورن فنڈنگ کے مجرم 8 سال سے قانونی ٹچ سے بھاگ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا، ہر چوری پکڑے جانے پر جھوٹے عمران خان مکاری، فنکاری اور عیاری کرنے لگتے ہیں۔
ملک میں انتشار پھیلانا عمران خان کا ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کی عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر کڑی تنقید۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں کو نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ عمران خان اپنے ورکرز کو بد تہذیبی پر اکسا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں عمران خان کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے۔ عمران خان اقتدار کی ہوس میں نوجوانوں اور اپنے ورکرز کو نفرت کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ ترجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا عمران خان کی طرف سے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنا جمہوری نظام سے مذاق ہے۔ ان الیکشنز پر 90 کروڑ روپے کا خرچ آئے گا۔ یہ عمران خان کے باپ کا پیسہ نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قادر پٹیل نے کہا شیخ رشید کو گیٹ نمبر 5 سے خیرات میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ شیخ رشید کی سیاسی آخرت عمران خان کے گندے کپڑے دھونے میں بسر ہوگی۔ پی ٹی آئی کو سوچ سمجھ کر چھوڑا، شہر قائد کے مسائل حل کرانے کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم رہنما وسیم اختر نے کہا کراچی کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ 40% کوٹا جائز ہے، ہم میرٹ چاہتے ہیں۔ مردم شماری میں ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا گیا، ایسی حلقہ بندیاں کی گئیں جس سے ایم کیو ایم کو نقصان ہو۔ حکومت وقت کو، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو، ان سے کہوں گا کہ اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ 40% کوٹا جو کہ ناجائز ہے، ہم میرٹ چاہتے ہیں، کوٹا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وعدے کیے گئے تھے، جس طرح سے کاغذ پہ لکھا گیا تھا، جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ رابطہ کمیٹی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ، کل خالد بھائی نے بھی یہ بات کی تھی، فیصلہ کرے گی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار اور علم بردار غازی عباس کا یوم شہادت شہر شہر جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ 8 محرم الحرام غازی عباس علمدار کا یوم شہادت۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر پانی لینے گئے، دشمنوں نے دونوں بازو کاٹ کر شہید کر دیا۔ علمدار کربلا کے یوم شہادت کے حوالے سے شہر شہر جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں جلوس نمائش چورنگی سے برآمد ہوا۔ امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در تک عزاداران کا ماتم۔ لاہور میں کربلا گام شاہ سے ماتمی جلوس نکلا، عزاداروں نے شہداء کی قربانیوں کو یاد کیا۔ پشاور میں جلوس کالی باڑی صدر سے برآمد ہوا، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد میں جلوس جامعۃ المرتضیٰ پشاور موڑ اسلام آباد سے برآمد ہوا اور کراچی کمپنی پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ دیگر شہروں میں بھی جلوس اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس بولٹن مارکیٹ پہنچ گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ یہ جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس پر جان لیتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رجب علی سے۔ جی رجب علی، جلوس سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی کراچی میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس جو نشتر پارک کراچی سے دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد برآمد ہوا تھا، وہ اب حسین ایرانیان امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ یہ انجمن سادات امروہہ کے تحت یہ نکالے جانے والے جلوس کی قیادت جو ہے ابوالحسن اسکاؤٹس کر رہی تھی، جبکہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے 5000 سے زائد پولیس اہلکاروں کے علاوہ رینجرز کے اہلکار بھی جو ہے وہ سیکیورٹی پر مامور تھے۔ نشتر پارک سے یہ جلوس برآمد ہوا تھا۔ نشتر پارک سے نمائش چورنگی صدر ایم اے جناح روڈ پہ، اس کے بعد بابا اردو روڈ سے قدیمی امام بارگاہ 12 امام پر پہنچا تھا، جہاں پر کچھ دیر قیام کیا گیا۔ وہاں پر جو ہے تمام تر جو علم اور ذوالجناح کے پھول تھے انہیں تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ جلوس 12 امام سے برآمد ہونے کے بعد ایم اے جناح روڈ سے گزر کر کھارا در حسین یا ایرانیان امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ جی پنجاب حکومت نے احساس راشن رعایت پروگرام کے تحت غریب لوگوں کو ماہانہ 1000 روپے کی بجائے 1500 روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پروگرام پر عمل درآمد کے لیے وزارتی اسٹیئرنگ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہوں گی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا احساس راشن رعایت پروگرام کے تحت غریب لوگوں کو آٹا، دالیں اور گھی سستے داموں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ احساس ایکٹ کو اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی۔ عمران خان کو نااہل قرار کرانے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، کوئی مائی کا لال عمران خان کو سیاست سے باہر نہیں کر سکتا۔
الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فارن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا۔ بیگم صفدر رحمان جھوٹے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتی رہی پاناما کیس کے اندر۔ مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری نے کہا ہے فارن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، فارن فنڈنگ پر تکنیکی وجوہات کا بہانہ غلط ہے۔ نواز شریف صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے، تو آپ کے فرنٹ مین جتنے تھے وہ، اور آپ کو اداروں کے سامنے سرنڈر بھی کرنا پڑے گا، نہ آپ کی کوئی دھمکی کام آئے گی، نہ آپ کی کوئی غنڈہ گردی کام آئے گی۔ اور اگر پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں سیاست کرتی ہیں وہ ایک بھتہ خور کو اپنے ساتھ جو ہے وہ سیاست کرنے کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی لاہور میں صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر سے ملاقات ہوئی۔ حلیم عادل شیخ نے رحیم یار خان میں ڈاکو راج اور ماہی چوک میں 9 افراد کے قاتلوں کی عدم گرفتاری سے متعلق بھی وزیر داخلہ کو آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ پنجاب نے ڈی پی او رحیم یار خان کو واقعے سے متعلق 11 محرم تک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ حلیم عادل شیخ کو یقین دہانی کرائی کہ جلد متاثرین کے پاس خود بھی جاؤں گا۔ ملک میں کہیں بارش تو کہیں گرمی کا زور، لاہور میں بارشوں سے حبس کی شدت میں کمی آئی ہے۔ سندھ کے شہروں سکھر اور ٹھٹھا مکلی میں بارشوں نے تباہی مچائی، کئی دیہات زیر آب آ چکے، روجان میں سیلاب سے سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے ہیں۔ سکھر بیراج میں درمیانی درجے کے سیلاب کی وجہ سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نے موسم خوشگوار کر دیا۔ سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 47 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بلدیہ عظمیٰ سمیت دیگر اداروں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، چھٹی کے روز موسم خوشگوار ہو گیا، دن بھر کالی گھٹائیں چھائی رہی۔ گلشن حدید، اسٹیل ٹاؤن، قائد آباد، مدیر، ماڈل کالونی، ایئرپورٹ، شاہ فیصل کالونی میں تیز بارش ہوئی۔ گلشن اقبال، بہادر آباد سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی ہلکی بارش اور بوندا باندی نے موسم کو سہانا بنائے رکھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 47 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، قائد آباد میں 43 ملی میٹر، جناح ٹرمینل میں 20 ملی میٹر، ایئرپورٹ میں 9.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 2 روز تک وقفے سے جاری رہے گا، جبکہ بارشوں کے پیش نظر پی ڈی ایم اے اور شہری انتظامیہ نے الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ اسلام آباد میں 3 دن موسم گرم رہا، آج پھر بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ موسم کے ابھی کیا حالات ہیں، اسلام آباد سے شیراز احمد شیراز ہمیں بتائیں گے۔ جی بالکل، شہر اقتدار میں 3 دن سے موسم گرم رہنے کے بعد محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی تھی کہ آج رات اسلام آباد میں بادل جھم کے برسیں گے، اور اس وقت اسلام آباد میں ابر رحمت برس رہی ہے، موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے باعث جو ہے اسلام آباد کا درجہ حرارت کم ہو گیا ہے، گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور موسم انتہائی حسین ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس وقت اسلام آباد میں درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 37 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 58% ہے۔ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کے ساتھ ساتھ خطے پوٹوہار اور راولپنڈی میں بھی اس وقت ابر رحمت برسنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کل بھی اسلام آباد میں جاری رہے گا، اور بادشاہ اسلام آباد کو خوشخبری دی ہے کہ کل بھی ابر رحمت برس سکتی ہے اسلام آباد میں۔